اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وبخیر المعین۔ بحث ہماری انسان شناسی کے عنوان سے جاری تھی اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 اور 13 کے بیان میں تھی۔ عرض کیا تھا کہ خالق کائنات نے انسان کی تخلیق کے ایک پہلو کو کہاں سے شروع کیا ہے؟ مٹی سے۔ مٹی کی مختلف حالتیں تھیں، اب ہر حالت کو انشاءاللہ الگ الگ پھر انتخاب کر کے پھر عرض کریں گے کہ ہر ایک کی خصوصیت کیا ہے اور کس بات کی طرف وہ ناظر ہے۔ ان میں سے تین کی حالت، یعنی تین کو جس حالت میں تبدیل کیا اور جس مرحلے میں تین کو پہنچایا ہے وہ ہے سلالہ۔ سلالہ تین سے وجود میں آتا ہے۔ پانی اور مٹی کے ملاپ کو تین کہتے ہیں، اور ان دو حقیقتوں سے جو چیزیں سوم وجود میں آتی ہے اس کو سلالہ کہتے ہیں۔ اور یہ کل کائنات سلالہ ہے، مادی کائنات عرض کر رہا ہوں۔ مادی کائنات میں جو کچھ آپ روئے زمین پہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے؟ سلالہ ہے، اسی تین کا نچوڑ ہے، جوس ہے۔ آپ وہ پھل کی شکل میں نظر آئے، سبزی کی شکل میں نظر آئے یا چارے کی شکل میں نظر آئے، یہ سب سلالہ ہے۔ یعنی چارہ جس کو جانور کھاتے ہیں وہ بھی سلالہ ہے، جو پھل ہیں وہ بھی سلالہ ہے، جو سبزیاں ہیں وہ بھی سلالہ ہے۔ یعنی جو کچھ نبات کی شکل میں زمین سے باہر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ سلالہ۔ اور تین، آب، پانی اور مٹی کا ملاپ، یہ ملاپ مٹی کیا ہے؟ جماد۔ اس جماد کو جب مرحلہ دوم میں پہنچایا ہے تو وہ نبات بنا ہے۔ نبات کہاں سے نکلا ہے؟ جماد کے دل سے نکلا ہے سلالہ بن کر۔ نباتات اسی جماد سے باہر آئے ہیں، اور یہی نبات جو جمادات سے نکلتا ہے، باہر آتا ہے، اسی کو سلالہ کہا جاتا ہے۔ اس سلالہ کے دو پہلو ہیں، بعض ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی غذا ہے اور بعض ایسی ہیں جو حیوانات کی غذا ہے۔ البتہ بعض مشترک ہیں، دونوں کھاتے ہیں، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو دونوں نہیں کھاتے ہیں، بلے بعض ایسی چیزیں واقعاً کہ وہ دونوں نہیں کھاتے ہیں۔ خوب، سلالے کے بعد خالق کائنات نے کہا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ ثم سب سے پہلے کہ ثم تراخی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بس پتہ چلتا ہے کہ سلالے سے نطفے تک کا جو مرحلہ ہے، اس بیچ میں کئی ایک مراحل ہیں لیکن یہاں پہ ذکر نہیں ہوئے ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ بھلے یہی سلالہ ارتقاء کی طرف بڑھے گا، لیکن کتنے بیچ میں مراحل ہیں ابھی اس کو قرآن نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے۔ پس سلالے اور نطفے کے بیچ کا جو سفر ہے وہ مختلف آیات کے اندر ہے کہ انشاءاللہ تفصیل میں جب وارد ہوں گے ان کی طرف ان مراحل کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا۔ خود سلالہ کیا تھا؟ کہ یہی انار ہے۔ سلالہ کیا ہے؟ یہی سیب ہے۔ سلالہ کیا ہے؟ یہی گندم ہے۔ سلالہ کیا ہے؟ یہی چاول ہے۔ سلالہ کیا ہے؟ یہی پھل فروٹ ہے، یہی سبزیاں، سب کچھ یہ کیا ہے؟ سلالہ ہے۔ خوب، اس سلالے کو نطفے میں بدلنے کے لیے ایک خاص کارخانے کی ضرورت ہے۔ وہ خاص کارخانہ اگر نہ ہوا یہ سلالہ نطفے میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسا کارخانہ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں جو محسوس ہے، اور ایک ایسا کارخانہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ یعنی ایک مرحلہ وہ ہے کہ جو طبیعی طور سب کے لیے عیاں ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہی سلالہ جب حیوان کی غذا بنتا ہے تو غذائیت کے بعد یہی سلالہ نطفے میں تبدیل ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ کہ یہی سلالہ منہ کے ذریعے حیوان کے بدن میں جاتا ہے، انسان کے بدن میں بھی جاتا ہے۔ انسان بھی اس اعتبار سے حیوان ہے، حیات سے زندہ موجود۔ وہ غذا بنتا ہے، معدے میں جاتا ہے، معدے میں پھر وہ پہلے سب سے کس چیز میں تبدیل ہوتا ہے؟ خون میں۔ خون پھر تبدیل ہوتا ہے نطفے میں۔ بس البتہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے وہ ابھی رہنے دیں، لیکن یہ ایک چیز کہ ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ سلالہ، یہی پھل فروٹ جو چیزیں بھی ہیں، یہ کیسے نطفہ بن جاتی ہیں، کارخانے میں جاتا ہے۔ وہ کارخانہ کیا ہے؟ حیوان ہے۔
حیوان کے جسم کا حصہ بنتا ہے، جسم کا حصہ بننے کے بعد خاص اجزاء جب اس کے الگ ہوتے ہیں، ان الگ ہونے والے اجزاء سے نطفہ وجود میں آتا ہے۔ اور ابتدائی طور پر جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ غذا معدے میں جاتی ہے، معدہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور معدہ ایکٹیو ہونے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، اس کو ہضم کرتا ہے، ہضم کرنے کے بعد جو زائد مواد ہوتا ہے اس کو الگ کر دیتا ہے، جو مواد اس کے لیے مفید ہوتے ہیں اس کو الگ کر لیتا ہے، الگ کرنے کے بعد پھر کیا کرتا ہے، پھر وہ معدہ اس کو خون میں تبدیل کرتا ہے، خون میں تبدیل کرنے کے بعد دل کو پہنچاتا ہے، دل میں پہنچنے کے بعد اب خاص ایک کارخانے کا نظام ہے جو خدا نے بدن کے اندر رکھا ہے، اس تبدیلی کے بعد یہی خون نطفہ بن جاتا ہے۔ اب یہ نطفہ کا معنی کیا ہے؟ ایک ایسی چیز جو ٹپک کر باہر آئے اس کو نطفہ کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو سری حرکت کے ساتھ باہر آئے ٹپکے اس کو نطفہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ناظر ہے خالق کائنات اس مائع مہین کی طرف، معنی بھی میں نہیں کرتا ہوں کیونکہ ابھی ہم نے جو پڑھا ہوا ہے وہ کیا ہے، مائع مہین یعنی پست پانی، اصلاً وابدہ مہین کا معنی پست نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ جیسے ہی وہاں پہ آئیں گے اس کی تفصیل میں وہاں پہ عرض کروں گا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ فعلاً اسی کلمے کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ نطفے کو ایک جگہ پہ خالق کائنات نے کہا کہ یہ مائع مہین ہے، پست پانی نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ بعد میں ہوگا کہ معنی کیا ہے۔ تو یہ مائع مہین ہے، کبھی اس کو نطفہ کہا جاتا ہے، کبھی اس کے اس مخرج کو ذکر کیا جاتا ہے، جائے خروج، یخرج من بین الصلب والترائب، وہ مخرج ہے اس کا، نطفہ وہ نہیں ہے، نطفے کا مخرج وہاں پہ ذکر ہوا ہے، یعنی یہاں سے یہ حرکت کر کے باہر آئے گا، خروج نکلے گا وہاں سے۔ اب وہ کیا چیز نکلے گی، جو بھی نکلے گی وہ نطفہ کہلائے گا، صلب اور ترائب سے جو چیز باہر آئے گی وہ نطفہ کہلائے گا۔ خوب عجیب بات ہے کہ سلالہ اور نطفہ کے بیچ کے مراحل خالق نے یہاں پہ ذکر نہیں، البتہ لا بلا ہے قرآن میں ذکر ہے کہ اسی سلالہ کو نطفہ بننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، کہ عرض کیا کہ ایک کارخانہ، اس کارخانے میں یہ ساری چیزیں سلالہ نطفے میں تبدیل ہو۔ یہ وہ نظام ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن یہ نظام جب ہم حضرت آدم علیہ السلام میں دیکھتے ہیں یہ نظام نظر نہیں آتا ہے۔ بس یہی سے عقل انسانی اس چیز کا انکار نہیں کرتی، بلکہ عقل انسانی اس چیز کو مان لیتی ہے کہ کبھی یہ سلالہ نطفے میں جب تبدیل ہوتا ہے، ایک دستگاہ میں آنے کے بعد نطفہ بن جاتی ہے، اور وہ دستگاہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہی جسم حیوانی ہو یا جسم انسانی ہو، درست ہے؟ اور بسا اوقات یہ نظام رہے گا خدا کا، لیکن اس نظام کو سمجھنے کے لیے خوب ہمیں بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے، کہا یہ سلالہ سے نطفہ ہی بنے گا، لیکن وہ کارخانہ، یہ بدن انسانی یا جسم انسانی یا بدن حیوانی یا جسم انسانی نہیں ہوگا، لیکن اسی نظام کے تحت یہ سلالہ نطفے میں تبدیل ہوگا۔ البتہ ضروری نہیں ہے کہ بس ایک راستہ سلالے کا کہ وہ جو نطفے میں تبدیل ہوتا ہے، ایک راستہ کیا ہے، جسم حیوان یا جسم انسان ہے، کوئی دوسرا راستہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ مسلم ہے کہ سلالہ بنے گا نطفہ اسی سیر اپنی جو اس کی حرکت ہے اسی کے تحت۔ مثلا علت تو معلوم والی بات ہے، وہی نظام اپنی جگہ پر ہے۔ دیکھیں آپ نے کہا یہاں پہ گرمی ہے، یہ گرمی ہمیں کس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ گرمی ہے؟ اوبل ہے، ہمیں احساس یہ ہو رہا ہے کہ اس گرمی کا سبب ایک ہے آگ ہے، بس آگ یہ بتا رہی کہ یہاں پہ گرمی ہے، ہم اس ایک نظام کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ دوسرا کبھی کہتے ہیں کہ گرمی ہے لیکن آگ کیا ہے، سورج ہے۔ خوب فرض کریں کہ نہ سورج ہو نہ آگ ہو، پھر گرمی ہو، پھر کیا کریں گے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ گرمی ایک علت کے تحت ہوگی، ایک سبب کے تحت ہوگی، ان اسباب کا آپ کو علم ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے، عقل کہتا ہے کہ کوئی مسبب بغیر سبب کے وجود میں نہیں آئے گا۔ پس سلالہ جو نطفہ میں تبدیل ہوگا اس کا ایک نظام ہے، اس نظام کا ایک راستہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سلالہ جسم کی غذا بنتا ہے، معدے میں جاتا ہے، معدے میں خون بنتا ہے، خون نطفے میں تبدیل ہوتا ہے۔ پس سلالہ خون بنے گا، خون سے نطفہ بنے گا، اس کارخانے میں یا کسی اور میں وہ فرق نہیں کرتا، چونکہ ہمیں یہ معلوم ہے۔ خوب
پس ثم یہ بتا رہا ہے کہ بیچ میں مراحل ہیں کہ انشاءاللہ ان کی طرف ثم جعلناہ، پھر ہم نے اسی کو رکھ دیا، یا معنی کرتے کہ ہم نے پھر اس کو خل کر دیا۔ یہ دو معنی اس لیے کر رہا ہوں کہ بعد میں انشاءاللہ تفسیری نقطے کی طرف اشارہ ہوگا کہ جس طرف علامہ بھی ناظر ہیں اور علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جس مطلب کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ تام ہے یا نہیں ہے۔ کہا کہ ہم نے سلالے کو کیا کر دیا ہے؟ نطفہ بنا دیا۔ خود نطفے کو کیا چاہیے پروان چڑھنے کے لیے؟ نطفے کو پروان چڑھنے کے لیے ایک محفوظ مکان کی ضرورت ہے، بس اس سے بالاتر کسی اور چیز کو خالق کائنات نے ذکر نہیں کیا۔ یعنی پھر ہم نے اس کو رکھ دیا یا ہم نے خل کر دیا، کہاں پہ؟ قرار مکین میں۔ قرار مکین میں ہوگا کیا؟ کہا قرار مکین میں یہ نطفہ پروان چڑھے گا، یعنی اپنے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھ جائے گا، دوسرے سفر کو شروع کر دے گا۔ وہ یہ قرار مکین جس مصداق کو ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ رحم مادر ہے، شکم مادر۔ شکم مادر میں ایک خاص جگہ جہاں پہ نطفہ ٹھہر جاتا ہے اور اس کے بعد یہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ خالق نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے نطفے کو رحم مادر میں ڈال دیا، نہ، کہا قرار مکین چاہیے، یعنی اس کو پروان چڑھنے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک محفوظ مکان کی ضرورت ہے جہاں پہ یہ مستقر ہو اور وہاں پہ اپنی حرکت کو یہ آگے بڑھا سکے۔ خوب، اب وہ کیا ہو سکتا ہے؟ رحم مادر ایک مصداق ہے اس کا۔ اب یہ جو سائنسدانوں نے کہا ہے، جو ابھی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے جو کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ خوب، وہاں پہ رحم مادر تو نہیں ہے لیکن قرار مکین ہے۔ بس خالق کی کائنات نے کہا اس قرار مکین کے کئی ایک مصداق ہو سکتے ہیں، بعض تم جانتے ہو اور بعض تم نہیں جانتے ہو۔ خوب، جو تم جانتے ہو ان سے قیاس نہ کرو کہ بس یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، نہ، ایسا نہیں ہے۔ لہذا خالق کی کائنات نے فرمایا ہم نے اس نطفے کو یعنی سلالے کو، البتہ پیچھے سے شروع کریں کہ تین کو سلالہ میں بنایا، سلالے کو تبدیل کیا نطفے میں۔ نطفہ کہاں پہ چلا گیا؟ ایک محفوظ مقام پہ۔ اب وہ محفوظ مقام ایک مصداق اس کا کیا ہے؟ رحم مادر ہے۔ خوب، اس سے ہٹ کر بھی ہو سکتا ہے، کمائی کہ آج انہوں نے کشف بھی کر لیا ہے۔ خوب، اگر یہ کشف نہ بھی کرتے پھر بھی عقل یہ کہہ رہی تھی کہ ایک محفوظ مقام چاہیے کہ جس کی وجہ جس میں رہتے ہوئے یہ مخلوق اپنے سفر کو جاری رشد و نمو پا سکے۔ نقطہ دوم اس آیت کے اندر کہ ثم جعلناہ، جعل کا معنی کیا ہے؟ آیا جعل میں معنی ہے قرار دادن ہے، کسی چیز کو رکھنے کے معنی میں ہے، یا جعل میں معنی ہے خلق ہے؟ خوب، عرض کیا تھا کہ یہ جعل دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ قراردادن کا مطلب کیا؟ یہ جعل تشریعی اعتبار ہے، شارع نے اعتبار قرار دیا۔ کیا مطلب؟ جعل تشریعی سے مراد یعنی شارع نے کہا ہے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ کیا جعل تشریعی ہے، یعنی خالق نے قرار دیا ہے کہ مرد کو خاتون کے دو برابر میراث ملے گی، یہ کیا جعل تشریعی ہے۔ خوب، جعل تکوینی کیا ہے؟ جہاں پہ جعل بے معنی خلق ہے، جس طرح خالق کائنات نے قرآن کے اندر کئی مقامات پہ اس کلمے کو استعمال کیا، مثلا جاعل الظلمات والنور، یعنی کیا؟ جاعل یعنی اے خالق۔ خوب، اور بھی بہت سی آیات ہیں کہ اب ان کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے کہ انشاءاللہ آپ خود ان کی طرف ناظر ہیں۔ یہ دونوں معنی استعمال ہو سکتے ہیں، جعل تشریعی بھی ہے، جعل تکوینی بھی۔ اب ہے کیا انشاءاللہ تفسیر کے مورد میں جب بیشتر اس کی دوبارہ وضاحت آئے گی تو پھر وہاں پہ انشاءاللہ اس مطلب کو زیادہ کھول کر عرض کیا جائے گا۔ خوب، ابھی آج کیا کرنا تھا کہ یہ سلالہ تین سے وجود میں آیا ہے، نطفہ سلالے سے وجود میں آیا ہے۔ نطفے کو خالق کائنات نے رکھا کہاں پہ ہے؟ قرار مکین میں۔ خوب، یہاں تک کا جو سفر ہے سورہ مومنون میں کہ سلالہ نطفہ بنا، اب نطفے کو ایک محفوظ مکان چاہیے تھا، مستقر کر دیا۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہاں پہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو انسان باقاعدہ طور پہ توجہ رہے۔ خالق کائنات نے کہا ہم نے سلالے کو کس میں تبدیل کیا ہے؟ خوب، یہ نطفہ کس سے بنتا ہے؟ خون سے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے یہ خون مختلف شعبوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ ایک نقطہ عرض کر دوں، وہ مکتب کے حوالے سے کہیں اس سے غلط نہ ہو، یہی خون کئی حصوں میں تبدیل ہوتا ہے۔ ایک اس کا حصہ کیا؟ یہ نطفہ بنتا ہے۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ یہی خون مغز کی طرف جاتا ہے رگوں کے ذریعے،
اور اس مغز کا چونکہ یہ مرکب ہے عقل کے لیے، یہی خون کے قطرات بعد میں آپ کا علم بن جاتا ہے، آپ کا تفکر بن جاتا ہے، نظریہ بن جاتا ہے، عقیدہ بن جاتا ہے۔ یہ عقیدہ کہاں سے چلا تھا؟ یہ زمین سے چلتا آ رہا ہے۔ اور عرض کیا تھا وہاں پہ، کہا کہ یہ چیز موجود تھی لیکن مشخص صورت میں نہیں تھی، قابل ذکر نہیں تھی، بھلے جب اپنے مرحلے میں آ کر زوائد کو ہٹا کر اپنے وجود کو مشخص کرے گی قابل ذکر ہو جائے گی۔ بس یہی کھانا، یہی سلالہ جو ہم منہ کے ذریعے معدے میں اتار دیتے ہیں، معدے میں اترنے کے بعد یہ کیا بن جاتا ہے؟ خون۔ خون کے بعد بعض حصے اس کے نطفے میں بدل جاتے ہیں کہ نسل انسانی اس سے آگے بڑھتی ہے، اور بعض یہی خون کے حصے کیا بن جاتے ہیں؟ آپ کا علم بن جاتا ہے، تفکر بن جاتا ہے، نظریہ بن جاتا ہے، عقیدہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ اگر یہ سلالہ راہ حلال سے گلے سے نیچے اترے گا، پاک و پاکیزہ علم انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور اگر از راہ حرام منتقل ہوا تو کیا ہوگا؟ یہی لقمہ حرام ایک زمانے میں آ کر قاتل امام بنا دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ ساری تبدیلیاں کس لیے ہو رہی ہیں؟ فقط سمجھانے کے لیے انسان کو کہ متوجہ رہو۔ اب سمجھ میں آتا ہے وہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا کہ اصل عاشور میں جب کہا امام علیہ السلام نے خطبہ دیا آخر میں، اور انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی، اور کسی نے آ کر سوال کیا کہ مولا یہ کیوں یوں کر رہے ہیں کہ آپ کی بات ان پہ اثر نہیں کرتی، کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ملئت ابدانہم من الحرام، وہ حرام لقمہ جب پیٹ میں جائے گا وہ حرام لقمہ خون بنے گا، خون کے بعد جب ارتقاء کی منزل کو طے کرے گا علم بن جائے گا، اور علم اور عقیدہ کیا بنے گا؟ جو حرام سے عقیدہ بنتا ہے وہ قاتل امام کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ یہ آثار وضع ہیں۔ وہ کہیں ایسا نہ ہو وہ کون سا ہم نے لقمہ حرام کھایا ہے کہ آج ہم دین سے دور ہیں۔ جو بھی بشریت دین سے بیزار ہے اور دین سے ٹکراؤ رکھتی، ٹٹولے اپنے اندر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر حرام کا لقمہ آیا ہے اور حرام کا اثر وضع یہی ہے کہ خون بنے گا، خون بن کر تفکر بنے گا۔ خوب اسی لیے کیا کہا جاتا ہے، جتنی بھی تعلیمات ہیں ائمہ طاہرین کی، جب بھی نصیحت کے طور پہ پوچھا گیا ہے کہ ہم کیا کریں، سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا کہ لقمہ حلال۔ یہ لقمہ حلال کیا مطلب ہے؟ یہی لقمہ حلال اگر ہوتا ہے واقعاً مطیع امام بن جاتا ہے انسان، اور جیسے لقمہ حرام آتا ہے، اور عجیب بات ہے کہ یہ لقمہ حرام جس مقدار میں حرمت اس کے اندر شدید ہو، اسی مقدار میں ٹکراؤ بھی امام سے، دین سے زیادہ ہوتا ہے۔ خوب یہ خبیث آئے امام حسین کو شہید کر رہے ہیں قربتاً الی اللہ کی نیت کر کے، بس پتہ چلتا ہے کہ شدید لقمہ حرام تھا، کہ اس حرمت کو انجام دینے کے لیے بھی تقرب کی نیت کر رہے ہیں۔ اور اس سے مظلومیت اور کیا ہوگی کہ اپنے نجس لاشوں کو اٹھا لیا، دفنا دیا، اور جو مطہرین تھے ان کے لاشیں بے گور و کفن پڑے رہے۔ کیوں ہوا یہ آگا؟ غور طلب بات ہے۔ خوب یہ اس زمانے میں ہو سکتا، آج کے زمانے میں نہیں ہو سکتا؟ خوب اگر اس زمانے میں لقمہ حرام اپنے اندر اتار کر انسان کربلا کے میدان میں کھڑا ہو سکتا ہے، صفین اور جمل اور نہروان میں آ کر امام معصوم کے مقابلے میں آ سکتا ہے، تو کیا توقع رکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں یہ قانون خدا ختم ہو گیا ہے؟ آج کے زمانے میں بھی یہ قانون باقی ہے۔ کیوں دین سے ہم ٹکراتے ہیں؟ کیوں دین سے نفرت ہے؟ کیوں دین سے ہمیں لذت نہیں آتی ہے؟ کیوں دین پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے؟ خود نظر ثانی کریں اپنے اوپر، خود نظر ثانی کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لقمہ حلال تھا یا نہیں تھا۔ البتہ لقمہ حلال ہر دو جہت سے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی بدنی غذا کے اندر ہو یہ بھی لقمہ حلال جائے، روحانی غذا کے اندر بھی لقمہ حلال آئے۔ کیا مطلب؟ یعنی بعض ایسے فاسد، بد عقیدہ، دین فروش محفل میں نہ بیٹھو، ان کی حق نہیں ہے آپ کو ہر جگہ بیٹھنے کا، حق نہیں ہے ہر شخص سے ہر بات کو سننے کا۔ کیوں؟ مالن اثر رکھتا ہے، وہ تاثیر اور تاثر کا رابطہ برقرار ہو جاتا ہے، اور اس تاثیر اور تاثر کے بعد انسان صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھٹکتا ہے کہ دین کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ خوب یہ سارے مراحل ذہن میں رہے کہ فقط یہ نہ ہو کہ ہم
ایک چیز کی طرف ناظر رہے اور دوسرے نقطے سے غافل ہو جائے. یہی نظام ہے آقا. انشاءاللہ جب آیت ختم ہوگی تو وہاں پہ مزید اس پہ اوپر بات ہو جائے گی کہ یہی چیزیں آقا، یہی چیزیں دوسری حالت کو اپنا لیتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں. تو یہ محسوس طریقہ کیا ہے؟ بھینس اور گائے کیا کھاتی ہیں؟ چارہ کھاتی ہیں. دیتی کیا ہیں؟ دودھ سے کیا نکالتے ہو؟ مکھن، دہی. خوب جتنی یہ کس کی چیزیں ہیں؟ خوب یہی چارہ دودھ بن رہا تھا. کہہ سکتے تھے یہ چارہ دودھ ہے؟ کہہ سکتے تھے بالقوہ. بالفعل نہیں ہے. بالقوہ مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کارخانے میں جائے، یہی چارہ ایک نظام میں تبدیل ہو کر دودھ میں تبدیل ہو جائے. یہ دودھ وہی چارہ ہی تھا جو دودھ بن گیا ہے. یہ دودھ وہی چارہ ہی تھا جو اب دودھ کی شکل دے رہا ہے. اور یہی دودھ جب انسان اپنے گلے سے اتار لیتا ہے، معدے میں جا کر خون بن جاتا ہے. یہ خون وہی دودھ ہے. اور یہ خون جب دل میں جاتا ہے کوئی نطفہ بن جاتا ہے، یہ نطفہ وہی چارہ ہی تھا. اور یہ خون جب علم بنتا ہے، یہ علم وہی لقمہ ہی تھا جو گلے سے اتارا تھا. وہ کیوں اسلام نے اس قدر سختی کے ساتھ اس مطلب کو بیان کیا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. فَلْيَنْظُرْ امر ہے نا، یعنی دیکھنا چاہیے. غور طلب بات ہے. کیوں دقت نہیں کرتے ہو؟ کیوں غور نہیں کرتے ہو اپنے طعام کی طرف؟ کیوں نہیں دیکھتے ہو کس سے آ رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے؟ البتہ وہ نظام اس کا ایک اپنا ہے. بس سلالہ سے بنے گا نطفہ، ایک حصہ خون کا. بعض اسی خون سے پھر تفکر انسانی میں وجود بن جائے گا اور علم انسانی وجود میں آئے گا. پھر کیا کرے گا؟ خالق کائنات نے نظام بنایا کہ نطفے کو کہاں رکھا؟ فی قرار مکین. قرار مکین میں رکھنے کے بعد کیا کیا؟ ثم پھر ارتقاء ہوا. اور اس ارتقاء کے لیے دیکھیں بڑا خوبصورت ہے قرآن. یعنی اس کا مطلب ہے نطفے سے بعد والا مرحلہ جو بنا ہے اس کے درمیان بھی کافی فاصلہ ہے. اور یہ تو خود ملموس ہے. کیا ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة. آج میرے خیال میں یہیں تک ہوگا، ایسے آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ثم خلقنا، پھر ہم نے خل کیا. خل کا معنی کیا تھا ذہن میں ہے نا انشاءاللہ. خل کا معنی کیا کیا تھا؟ ایک ظاہری معنی کیا تھا کہ عدم سے وجود میں لانا، سطحی معنی کیا تھا. لیکن کیا کہا تھا؟ خل کا معنی جدا کرنا، کاٹنا، الگ کرنا. خوب نطفے کو ہم نے کیا کیا؟ خل کیا، یعنی مزید ارتقاء دیا. خوب مزید ارتقاء دیا. کیا بن گیا ہے؟ علقہ. خوب یہ علقہ کیا ہے؟ خوب نطفے اور علقے کے درمیان کافی فاصلہ ہے. اب اس فاصلے کو بیان کرنے کے لیے خوب یہاں پہ رک جائیں. اس آیت کا سہارا لیتا ہوں. ظاہراً سورہ معارج میں ہے کہ خلقنا الانسان من نطفة امشاج. اس کو یہاں پہ عرض کر دوں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں کہ وہ کیسے پھر علقہ بنتا ہے. ثم نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ وہ بات والی. خوب ہم نے انسان کو خلق کیا نطفہ امشاج سے. یہ دیکھیں یہ وہی کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں ظاہراً کہتے ہیں پازل. پازل ہوتا ہے نا، بکھری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں الگ الگ، پزل. وہ کیا ہوتے ہیں؟ پھر ان کو جب جوڑ لیتے ہیں، جوڑنے کے بعد ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے. یہ انسان شناسی کی جتنی آیات ہیں قرآن میں، یہ اسی پزل کی طرح بکھری ہوئی ہیں. ان کو جوڑنے کی ضرورت ہے. دیکھو جوڑنے میں بھی بعض لوگ اس تصویر میں صحیح سے کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، لہذا تصویر خوبصورت سامنے نظر نہیں آتی ہے. وہ لوگ خوبصورت تصویر دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے اس پزل کو صحیح سے سمجھا ہو، جوڑا ہو. جب جوڑ لیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں بڑی خوبصورت تصویر نظر آتی ہے. ایک مطلب ہے یہاں پہ عرض کر دوں انشاءاللہ اگر کبھی توفیق ہوئی، چاہت ہے یعنی خواہش ہے کہ انشاءاللہ اگر کبھی فرصت ہو تو اس کو عرض کروں گا انشاءاللہ کہ فرصت خداوند عالم یہ توفیق دے. وہ یہ ہے کہ پیغمبر خاتم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، البتہ جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، وہ بقیہ کا تو ہمیں دس میں ہی نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں وہ انبیاء جن کو قرآن نے نمونے کے طور پہ ذکر کیا، یہ کیا ہے قرآنی اعتبار سے؟ کہا یہ سارے انبیاء قبل از خاتم مرسلین
ایک ایک صفت پیغمبر اسلام کی لے کر دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں. تمام انبیاء بکھرے ہیں تو الگ الگ. ہاں یعنی تمام انبیاء الگ الگ تھے تو ان کے اندر پیغمبر خاتم کی ایک ایک صفت تھی. ہاں اور وہ جب اپنا پزل الگ الگ تھا، کوئی آدم نظر آتا تھا، کوئی عیسیٰ، کوئی نوح، کوئی موسیٰ، کوئی ہارون، کوئی سلیمان، کوئی داؤد، لیکن جب سب کو پزل کی صورت میں ہم نے جوڑ کے مکمل تصویر بنائی وہ پیغمبر خاتم بن گئے. البتہ ہے انشاءاللہ، خواہش ہے خدا انشاءاللہ توفیق دے کہ وہ خصوصیات جو ہر نبی کی تھیں وہ کیا تھیں اور کن خصوصیات کے مالک تھے وہ، اور پھر اس صفت کا نمونہ عدم کیسے پیغمبر اسلام میں ظاہر ہوا. بھلے وہ نفس پیغمبر ہیں کہ جس سے پہلے عرض کیا تھا، بھلے وہ تصویر جو پیغمبر کی وہی تصویر حضرت امیر کی، اور وہی تصویر 14 کی ہے. آپ اس سے وہ نہ کریں، وہ سب ایک ہی ہیں. کلنا نور واحد، وہ سب ایک ہی ہیں. خوب خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو کس سے خلق کیا ہے؟ نطفہ امشاج. امشاج کا معنی کیا ہے؟ امشاج عربی میں کہتے ہیں مخلوط کو. آپ کبھی گئے یہ جوس کی دکان پہ؟ انشاءاللہ گئے ہوں گے. یہ جوس کی دکان پہ جوس پیتے ہیں نا، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کبھی آپ کو گاجر کا جوس ملتا ہے، کبھی سیب کا جوس ملتا ہے، کبھی انار کا جوس ہوتا ہے. ایک چیز وہاں پہ ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں معجون. معجون میں کیا ہوتا ہے؟ دودھ بھی ہوتا ہے، کھجور ہوتی ہے، پستہ ہوتا ہے، اخروٹ ہوتا ہے، اور اس میں مختلف چیزیں ملا کر مکس کر کے کیا بنا دیتے ہیں؟ معجون. یہ معجون فارسی والا ہے، اسی معجون کو عربی میں امشاج کہا جاتا ہے. بس امشاج ایک ایسی چیز جس میں بہت کچھ ڈلا ہوا ہو. آپ کو ایک نظر آ رہا ہے، اگر اس کے اجزاء کھولو آپ کو ظاہر ایک ہے باطن کئی ہے. اگر یہ ظاہری شکل جو آپ کو ایک نظر آ رہی یہ ایک، اگر اس کو ٹٹولو اور کھولو تو اس میں کیا ہے؟ بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہے یہ نطفہ. اسی لیے کہا ہے کہ ہم نے نطفہ امشاج سے خلق کیا ہے. امشاج یعنی سامنے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک قطرہ پانی کا، اور اس ایک قطرے پانی کے اندر کیا ہے؟ کہ ملیون ہا چیزیں ہیں جو اسی کے اندر موجود ہیں. اور وہ کون سی ہیں؟ ابھی بعض کی طرف اشارہ کر دوں. اس میں کیا ہے کہ اس میں جو باپ سے نکلتا ہے اور رحم مادر میں منتقل ہوتا ہے، جو باپ سے نکل کے آ رہا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف پانی نہیں نکل رہا ہوتا، بلکہ اس کے اندر جمیع خصوصیات والد اس کے اندر نچوڑ ہے. اس کا کیا مطلب کہ اس کی خلقیات بھی اس کے اندر ہیں، اس کی صفات بھی اس کے اندر ہیں، اس کا مزاج بھی اس کے اندر ہے، اس کی بینائی بھی اس کے اندر ہے، اس کی قوت سماعت بھی اس کے اندر ہے، اس کی قوت عقل بھی اس کے اندر. سب کچھ نچوڑ یعنی پوری خصوصیات اسی ایک نطفے کے اندر موجود ہے. یعنی صفوہ بھی ہوا نا ایک طرح سے، نہ صفہ نہ کہیں، یعنی سلالہ کہیں. ہاں بلے مجموعہ، البتہ صفہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ یہ فضائل بھی والد کے لے کر آتا ہے. فضائل اور رذائل دونوں سب کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہوتی. اب آئیں شریعت کی طرف. واقعی دین زیبا ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں اسلام نے کہا ہے کہ مستی کی حالت میں ولادت کے انتظام نہ کرو؟ کیوں کہ اگر یہ دیوانہ پیدا ہوتا ہے اس کی ملامت نہ کرو، اپنے آپ کی ملامت کرو. وجہ کیا ہے؟ جب نشے کے عالم میں ہوتا ہے عقل انسان کی، جب عقل زائل ہوتی ہے تو پورے اجزاء نطفے کے اندر منتقل ہوتے ہیں، لیکن وہ رکن رکین جو اساسی ہوتا ہے وہ منتقل نہیں ہوتا، پاگل ہو جاتا ہے. یہ اسی لیے خالق کائنات نے کہا کہ ہم نے نطفہ امشاج سے خلق کیا ہے. یہ نہ دیکھو کہ صرف پانی کا ایک قطرہ ہے، یہ ساری خصوصیات تم سے لے کر نطفہ بنتا ہے. خوب یہ ایک رول تھا نطفے کا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ باپ کی طرف سے. ذہن میں رہے نطفہ کہاں سے آ رہا ہے؟ باپ کی طرف سے آتا ہے. خوب جاتا کہاں ہے؟ رحم مادر. رحم مادر میں یہ نطفہ کیا ہو جاتا ہے؟ علقہ. اسی لیے کہا یہ سما اس کے لیے اعتبار کیا ہے کہ یہ نطفہ جب آ رہا تھا باپ کی طرف سے پوری خصوصیات باپ کی لے کر آیا تھا، لیکن پروان چڑھنے کے لیے دوسرا رکن ضروری تھا. اگر دوسرا رکن نہ ہوتا یہ پروان، اور وہ کیا ہے؟ رحم مادر میں رہ کے کیا بنے گا؟ علقہ بنے گا. علقہ کا معنی کیا ہے؟
اب یہاں پہ ایک معنی کر دوں، پھر بعد میں دیکھیں کہ کیا ہے۔ علقہ کا معنی کیا ہے؟ جو عموماً ہم نے سنا ہوا ہے، کیا ہے؟ خون کا جمع ہوا لفظ علقہ، اس کا دو معنی، ایک آپ کہتے ہیں معلق ہے، تعلیق، لٹکا ہوا، بعضوں نے کہا یہ علقہ معلق سے ہے، لٹکا ہوا، لٹکے ہوئے کا معنی کیا ہے؟ لٹکا ہوا، یعنی بین بین ہے۔ کیا مطلب؟ بین بین کا معنی کیا مطلب؟ یعنی ممکن ہے کہ ہو اگلے مرحلے میں منتقل ہو جائے، ممکن ہے وہیں سے سکت ہو جائے، ختم ہو جائے۔ بعضوں نے کہا کہ اس وجہ سے علقہ کہا جاتا ہے، البتہ ایک جیسے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے نا۔ علقہ معلق، تعلیق، لٹکا ہوا، یعنی بین بین ہے، ابھی ممکن ہے آگے نکل جائے، ممکن ہے یہیں پہ ختم ہو جائے اور ضائع ہو جائے، یہ بھی ایک وہ ہے۔ لیکن دقیق تر معنی کیا ہے؟ سورہ اقرا، پہلا سورہ کیا ہے؟ خلق، خلق الانسان من علق، یہ علق وہی علقہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ علق کس کو کہتے ہیں یا علقہ کس کو کہتے ہیں؟ دقیق معنی جو عرب استعمال کرتا ہے۔ علق عربی میں یا علقہ، آپ نے نام سنا ہے جونک؟ جونک کیا کرتی ہے؟ چپک جاتی ہے، جب چپک جاتی ہے کسی جسم سے چپکنے کے بعد وہ کیا کرتی ہے؟ خون چوستی ہے۔ خون چوسنے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ جب وہ بھر جاتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ خود بخود نا، الگ نہیں کیا جاتا، یعنی خود بخود الگ ہو جاتی ہے۔ یہ جونک، یہ کیڑا، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے علق، علقہ۔ یہ علق، علقہ وہ کیڑا ہے، یعنی نطفے نے جب حرکت کی، رحم مادر میں رہ کر کیا بن گیا؟ علق بن گیا، کیڑا بن گیا۔ وہ کیڑے کا کام کیا ہوتا ہے؟ چوسنا ہوتا ہے۔ جب یہ رحم مادر میں ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں والدہ کی نچوڑ کر چوس رہا ہوتا ہے، خود نطفے سے وہ لے کر آ رہا ہے، علقہ بن کر وہ نچوڑے گا، دونوں کے امتزاج میں جو غالب ہوگا وہی خصوصیات لے کر دنیا میں آ جائے گا۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ ماں جب حاملہ ہو کا ہر چیز کو دیکھنے کی اس کو اجازت، ہر چیز کو اس کو سننے کی اجازت، ہر چیز کھانے کی اجازت نہیں ہے، ہر چیز سوچنے کی اجازت نہیں ہے، ہر صورت کو دیکھنے کی اجازت؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ جب ماں اس حالت میں تو کیا کرے کہ اپنے شوہر کی تصویر کو اپنے سامنے رکھے، نامحرم کو نہ دیکھے؟ کیوں نہ دیکھے؟ وہ کیا اثر ہے؟ کہا یہ علقہ جو شکم میں رکھا ہوا ہے یہ سب کچھ آپ سے لے رہا ہے، جذب کر رہا ہے۔ وہ یہ جذب کر رہا ہے، کیا دے رہے اس کو؟ جو کچھ دے رہے وہی تو لے گا، جو وہ لے گا تو انہی کو لے کر یہ کیا کرے گا؟ پروان چڑھے گا۔ جب انہی کو لے کر یہ پروان چڑھے گا، کیوں توجہ نہیں ہے؟ اگرچہ ہر حال میں غیبت ممنوع ہے، لیکن حاملگی کی حالت میں حرمت شدید ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے غیبت کا نقصان صرف آپ کو تھا، اب غیبت کا نقصان کسی، ہر حال میں نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اس صورت میں حرمت شدید ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھیں تیری ہیں، تیری آنکھوں کے ذریعے وہ جذب کر رہا ہے، تیری سماعت کے ذریعے وہ جذب کر رہا ہے، تو اسے یہ ساری عادات بھی لے رہا ہے، تیری صفات بھی ساری یہ جذب کر رہا ہے۔ پس نطفے کی صورت میں جب ہوتا ہے، نطفہ امشاج ہوتا ہے، پوری خصوصیات باپ سے لے کے آتا ہے، رحم مادر میں آتا ہے، علقہ بن جاتا ہے، علقہ بن کے ماں کی خصوصیات کو جذب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض نے جو یہ ترجمہ کیا ہے امشاج یعنی ماں باپ کے ملے جلے نطفے سے، اب یہ وہ غلط ہے، ترجمہ غلط ہے، اسی لیے کہا نطفہ امشاج یعنی خود نطفے کی صفت ہے۔ اگر ماں باپ کی بات ہوتی تو پھر کیا کرتے؟ وہ علقہ کی طرف ناظر ہوتے۔ پھر نطفہ نہیں کہتے۔ ہاں، پھر آپ اگر یہ بات ہوتی کہ ہاں ہم نے نطفے علقے سے مل کر کے، بھلے درست ہے، اپنی بات مسلم، عجیب بات ہے اسی وجہ سے کہ باپ اس کا، البتہ یہ شرعی حکم ہے، میری بات نہیں ہے، فقہی اعتبار سے جا کے دیکھیں، حق والدہ کا زیادہ ہے یا والد کا؟ ولادت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ماں کا زیادہ ہے، کیونکہ اس کے جسم میں جو اب وہ یہ زیادہ ہے، حق ماں کا زیادہ ہے، اسی لیے خالق کائنات نے جب رشتے جوڑے ہیں ارحام کے، تو ماں محور کون ہے؟ ماں ہے، باپ محور نہیں ہے، اسی لیے کہ ماں کا حق باپ سے کہیں زیادہ ہے۔ البتہ نظام اجتماعی کو چلانے کے لیے ولایت باپ کے ہاتھ میں دی ہے، البتہ اس کی ایک الگ وجہ ہے، لیکن رحم
یا رحم یہ کیا ہے؟ یہ سارے رشتے جڑتے ہی ماں سے ہیں. بھلے وہ ماں کو الگ کر دے سارا شرازہ ہی بکھر جاتا ہے. وہ خالق کائنات نے فرمایا ثم خلقنا النطفة علقۃ، ہم نطفے کو کیا کر دیا؟ خلق کیا ہے، تخلیق کیا، تبدیل کیا ہے دوسری حالت میں. دوسری حالت کیا تھی؟ کہ ہم نے اس کو علقہ بنا دیا. علقہ یعنی وہ کیڑا بن کر رحم مادر میں بیٹھ کر ساری چیزیں جذب کر رہا ہے. جہاں پہ مادی غذا جذب کر رہا ہے وہاں پہ مانوی غذا بھی جذب کر رہا ہے. خوب ہوتا ہے نا جب ماں پریگننسی کی حالت میں ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی ان کھانوں کا استعمال کرو، یہ غذائیں استعمال کرو، کہ اگر بچہ آپ کو خوبصورت چاہیے تو کیا کرو؟ یہ چیزیں کھانا شروع کرو. بچہ کیا ہوگا؟ خوبصورت ہوگا یا سفید ہوگا. یا بعض چیزوں کے اندر ہے کہ اگر وہ چیزیں استعمال کریں بردبار بچہ پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ بس اس کا مطلب ہے کہ یہ تاثیر ہے پورے نظام کائنات میں. سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ وہ سمجھ اس لیے آتی ہے کہ قرآن سے دور ہے. وہ اگر قرآن سے نزدیک ہوئے ہوتے تو قرآن نے تو کھول کے بیان کیا ہے. بس علقہ یا علق وہ جوک ہے، اور جوک بھی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کی خصوصیت ہے، خصوصیت وہ جذب کرتی ہے. جذب کرنے کے بعد جب تکمیل کو پہنچ جاتی ہے چھوڑ دیتی ہے. بھلے جب یہ علقہ اپنی غذا پوری لے لے گا کیا ہو جائے گا؟ اگلے مرحلے میں منتقل ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر مراحل اس کے ابھی باقی ہیں کہ انشاءاللہ ہر ایک کی طرف اشارہ ہوگا. یعنی خاتون کو جو ہے نطفے کی طرح کوئی پانی وانی نہیں ہوتا جیسے کہتے ہیں. اب وہ الگ ہے، اس لیے میں نے کہا سما ہے. سما کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب بیان ہوا ہے ابھی. ہاں بھلے ابھی ٹائم لگے گا. اب وہ فقہی مباحث ہے. خوب آج کے لیے انشاءاللہ کافی ہے. اللہم صل علی محمد.